ایک بات تو یہاں پر طے ہو گئی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے خاتم النبیین سے مراد نبیوں کے ختم کرنے والے مان لیا، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے اب ظاہر ہے کہ ایک بات جب واضح طور پر جس چیز کا انکار کیا گیا ہو، اب اس سے بیک ٹریک کرنے کا یو ٹرن لینے کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کہیں ہاں جی وہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، حالانکہ اس سے پہلے آپ کیٹیگوریکل ڈینائل کر چکے ہیں، کوئی انبیگوس اسٹیٹمنٹ آپ نے پہلے نہیں دی تھی۔ آپ نے کہا تھا خاتم النبیین کا مطلب نبیوں کے ختم کرنے والے اگر کوئی لیتا ہے غلط ہے، میں نہیں مانتا۔ اچھا جی، آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ نے خود عبارت پڑھ دی۔ پھر ایک بڑی مذائقہ خیز آپ نے بات کی، آپ نے کہا جی یہاں پر وہ سبجیکٹ ڈسکس نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے قرآن کی آیت کے ترجمے آپ کا جہاں دل چاہے گا جو دلیل دینے کے لیے چاہیں گے آپ اٹھا کے جو مرضی کر دیں گے۔ یہ اصول کدھر لکھا ہوا ہے جناب والا؟ یہ تو ذرا بیان کریں۔ مرزا صاحب نے بڑی شد و مد کے ساتھ پوری قرآن کی آیت لکھ کے اس کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ آپ اب معنی و مفہوموں اور تشریحوں میں نہ لے کے جائیں مجھے ترجمے پہ بات ہو رہی تھی، آپ نے لغوی معنی کر کے مضاف علیہ والی جو سٹوری ڈالی ہے، میں وہ بھی ابھی آپ کے سامنے والا میں نے پیش کر دیا تھا، 333 نمبر صفحہ تھا، میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے مرزا غلام احمد صاحب کا فتویٰ آپ کو سنا دوں، کیونکہ آپ فتوے چاہ رہے ہیں، آپ کو فتوے دیتے ہیں۔ لیں جی فتویٰ سنیں جی مرزا غلام احمد صاحب کا کیا فرمایا ہے کہ جو میری، یہ دیکھیں نیچے حاشیے میں پڑھ رہا ہوں، تیسری چوتھی لائن اوپر سے، جو شخص 1 2 3 4 5ویں لائن نیچے سے اینڈ سے، جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہر ایک حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے اور ہر ایک تنازع کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پسندی اور خود اختیاری پاؤ گے، پر جانو کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ابن ماجہ صاحب، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں دیکھتا، اس لیے آسمان پر اس کی عزت نہیں۔ یہ ہے جی مرزا صاحب کا لکھا ہوا فتویٰ، آپ کے سامنے کیا ہے جی؟ روحانی خزانہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر ہے اس کا 64، ضمیمہ تحفہ گولڈویہ میں مرزا صاحب بیان کر گئے ہیں اس بات کو۔ الحمدللہ آپ نے یہ تو مان لیا کہ خاتم النبیین کا جو ترجمہ کیا گیا ہے مرزا صاحب کی طرف سے وہ ٹھیک ہے، تو جناب والا اب یہ مضاف علیہ کی بات جو آپ نے کی تھی یہ آپ نے ابن عربی سے لینی ہے، ان کو حکم جاننا ہے یا مرزا صاحب کو جاننا ہے؟ فتویٰ آپ کے سامنے ہے، آپ نے چوز کرنا ہے کہ آگے کھائی یا پیچھے کنواں ہے، آپ نے کودنا کس میں ہے اور وہ آپ نے کود کے تعین کر دینا ہے۔ پھر اگر آپ ابن عربی کے حوالہ جات کو ڈسکس کرنا چاہیں گے تو اس سے پہلے آپ میرے سے سوال کریں گے، آپ مجھے کہیں گے کہ بھئی کیا آپ ابن عربی کو نبی مانتے ہو؟ کیا آپ ابن عربی کی ہوئی ہر بات کے ذمہ دار ہو؟ اگر آپ یہ بات مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو اس کے بعد جواب دوں گا جب آپ میرے سے پوچھیں گے یہ بات۔ لیکن میرا سوال ہے آپ سے، اور یہ میں پوچھ لوں ریکارڈ کے لیے، کیا آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو اپنا حکم اور عدل مانتے ہیں یا نہیں؟ اس بات کا آپ نے جواب دینا، یہ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جو آپ نے مضاف علیہ والی سٹوری مجھے سنائی تھی، اس کے لیے اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لگی حوالہ آپ کے سامنے لیں جناب والا، روحانی خزانہ جلد نمبر 23 ہے، صفحہ نمبر ہے 333، یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے، 23 کی 333۔ اس میں مرزا صاحب نے حاشیے میں کیا بیان کیا ہے، حاشیے میں کیا بیان کر رہے ہیں وہ سن لیں۔ حاشیے میں کہہ رہے ہیں کہ خدا کی کتاب میں مسیح موعود کے لیے نام ہے، من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے، جو سب سے آخر آنے والا ہے۔ بات ختم ہوگی بھئی، اب اس کے اندر خاتم ہے لفظ، آگے خلفاء ہے، جمع پر مضاف علیہ بن رہا ہے۔ اگر آپ انکار کر دیں اس بات سے جو کہ خاتم النبیین خاتم الخلفاء ایگزیکٹلی سیم ترکیب ہے، اب یہ جو سیم ترکیب ہے اس کے اندر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ابن ماجہ صاحب یا تو اگر آپ نے کوئی صرف و نحو کے اندر خود پی ایچ ڈی کی ہو، وہ ڈگری لگا دیں یہاں پہ، اور پھر مرزا صاحب کو حکم عدل ماننے سے انکار کریں اور اس کے بعد یہ ترجمے پیش کرتے رہیں، تو میں آپ کو سلوٹ ماروں گا اور آپ کو کہوں گا آپ ابن عربی کے بڑے اچھے شاگرد ہیں، اور میں آپ کو کہوں گا مجھے آپ سکھائیں ابن عربی نے کیا لکھا ہے، کیونکہ آپ ان کی بات کو بار بار پیش کر رہے ہیں اور مجھ سے ان پہ فتوے چاہ رہے ہیں، جبکہ آپ نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں انہیں حکم عدل مانتا ہوں کہ نہیں۔ میرا خیال ہے ابن ماجہ صاحب جو بات شروع ہوئی تھی نا، اگر آپ وہیں رہتے نا تو وہ بہتر ہوتا، آپ کے لیے بھی، آپ کی آڈینس کے لیے بھی۔ اب آپ ظاہر ہے ابن ماجہ ہیں، آپ تو اپنی مرضی کریں گے، میں یہی کہوں گا
کہ اے مداری ہم تیرے سب شعبدے دیکھ چکے ہیں، اب تیرے پاس دکھانے کو رہا ہی کیا ہے. جزاک اللہ طاہر امجد صاحب نے یہ بھی مجھے شعر یاد کروایا. جزاک اللہ. جی میں نے پیش کر دیا والا، اس کی وضاحت بھی پیش کر دیں. اب مضاف نے کدھر گیا؟ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. اس حوالہ کو ذرا مجھے دوبارہ پیش کریں جی. یہ حوالہ جو کون سی جلد سے ہے؟ جلد 23 صفحہ نمبر 333. اچھا جی، جلد نمبر 23. ایک منٹ جی میں نکال لیتا ہوں جی. شعبدے بازی جہاں پر جو کر رہا ہے وہ سامنے ہے جی. اچھا جی، روحانی خزائن جلد نمبر 23. ٹھیک ہو گیا جی، اس کو نکال لیتے ہیں. بات یہ ہے کاظمی صاحب نے یہاں پر جو باتیں بیان فرمائی ہیں، غالباً یہ میری بات کو غور سے سنتے نہیں ہیں بس، کیونکہ انہوں نے یہاں پر ایک دو پرچیاں پکڑی ہوئی ہیں. یہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے اس آیت کا یہ ترجمہ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے حرف آخر ہو گیا. اب ان کے لیے یہ بات حجت ہو گئی ہے اور ہمارے لیے یہ بات حجت نہیں ہے. میں نے کاظمی صاحب آپ کے ترجمے پر اعتراض کیا تھا کہ مجھے آپ کا ترجمہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ جو ہیں اس ترجمے کو کرنے کے بعد یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اب کسی قسم کے کوئی نبی نے نہیں آنا اور قیامت تک کے لیے سلسلہ نبوت بند ہو چکا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو ترجمہ بیان کیا ہے، آپ کو بڑا اچھا علم ہے، آپ جانتے ہیں کہ مضمون کی نص کو سمجھتے ہوئے جواب دیا جاتا ہے، نہ یہ کہ اپنے پاس سے کوئی دلیل دی جاتی ہے. یہاں پر جو نص مضمون چل رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات اور حیات ہے، اور اس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت کیا ہے. میں نے سب کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے. ہاں، اگر اس میں سے آپ یہ کہیں کہ نہیں جی یہاں پر یہ لفظ آ گیا ہے اس لیے یہ آپ کے لیے حجت ہو گئی ہے، تو جناب آپ سمجھتے رہے حجت. جہاں پر حکم اور عدل کی بات ہے، میں نے کہا جی حکم اور عدل کا میں آپ کو عقیدہ دکھاؤں گا. انہوں نے جو بات بیان فرمائی ہے اس آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے وہ میرے ذمہ ہے. تو چونکہ آپ نے ان کو دلیل خصم کے طور پر پیش کیا ہے اور آپ کی خیانت یہ ہے کہ آپ صرف اپنے معنی کو لینے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے یہ وہ الفاظ استعمال فرما دیتے ہیں اور باقی مضمون کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے میں نے مثال دی تھی کہ شراب ہے، قرآن کریم میں شراب کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جی شراب حرام ہے. آپ یہ کہیں کہ نہیں جی شراب کا ذکر اب قرآن میں موجود ہے اس لیے نعوذ باللہ من ذالک وہ قرآن جو ہے وہ ناپاک ہو گیا. یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں پر مضمون کیا بیان ہوا ہے. یہی بات آپ لوگوں کی ہے. اچھا جی، جلد نمبر 22 ہے جی. صفحہ نمبر کون سا جی آپ بتا دیں ذرا مجھے، ابھی میں لگاتا ہوں کھول کر. ماجا صاحب سامنے والا لگا 3 دفعہ بتایا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نا آپ نہیں، سمجھ میں نہیں آ اصل رہی میں کھو رہا تھا میرا بھول جاتے ہیں انسان کے. کوئی مسئلہ 23 نہیں نمبر جلد ہے، 22 نمبر نہیں ہے محترم. اور صفحہ نمبر 333 گولڈن نمبر، جی صفحہ نمبر 333 ہے، جلد نمبر ہے 23 سر. میں جناب کر لے جی. اور آپ نے میرے پہلے سوال کا بھی تو جواب نہیں دیا. آپ مرزا صاحب کو حکم اور عدل مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب مجھے دے دینا آپ نے. میں کرتا ہوں وقت اس کی میں وضاحت. ادھر دسن کی جہاں تھانوں. چلو جی ایک منٹ ذرا میوٹ کرو جی. منو 333 صفحہ تو کڈن دیو ایک منٹ ذرا. یہ بھی کھول کے سارے سامنے لوگوں نے پڑھانے ہیں تو توسط نال. چلو حضرت مسیح السلام کی کتاباں لوگ ہی پڑھن گے نا جی. 333 320. کاظمی صاحب بڑی میں معذرت نے پوچھا تو یہ کتاب پڑھی جی ویسے چشمہ معرفت کنے صفحے پڑھے نہیں دے؟ اچھا بھائی جی. جان ایگزام لانا جی تو پھر تسی بھی ڈیسائیڈ کر لو. ایک کتاب میں ڈیسائیڈ کر لینا، دو میں بہ جانے ہاں. میرے کو سوال پوچھ لینا. تقریباً حفظ کیتی جی جناب. اچھا اینا تقریباً میں دس دینا. میں تمہوں تے میں حوالہ دینا پیا. حالانکہ اگر تمہوں پتا ہوندا تسی حکم عدل منیا ہوندا، کتاباں پڑھیاں ہوندیاں، تسی مانگدے ہی نہ. تسی کہندے آہو خاتم الخلفاء بھی آیا، تسی دلیل پیش ہی نہ کردے. مذاق ہلے علی سونے ہو. اوہو، دلیل پیش کرنے کا مطلب قاعدہ کو بھول جائیے اسی جو قرآن نے قاعدہ پیش کیتا ہے بھول جائیے. چلو لاؤ نہ اتنے مذاق ہلے سمجھاؤ مینوں. وہ میں سمجھانا صبر تے کرو میرے پیارے. وہ حوصلہ تے کرو، حوصلہ تے کر لو جناب. نسے مضمون تو سمجھا کرو. تسی بڑے عالم بن دے اپنی لائبہ تے بہ کے جناب. تمہیں یہ نہیں پتا نسے مضمون کی شے ہے.
ਇੱਥੇ 90 ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਲਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ- ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਖਾਕਸਾਰ ਆਲਮ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ लेकिन फुल अदब एहतराम क्योंकि इब्ने माजा साहब मेरे सामने बैठे ने मैं हद अदब मैं कोई क्रॉस नहीं करना चाहता सोने फतेह भाई बैठे ने मजाक ही कोई एक मिनट जरा देखो जरा जी चलें जी एक मिनट जी मैं ज़रा खोल के ला दिया ज़रा बढ़िया करो जी बड़ी स्क्रीन ही है। ठीक हो गया जी जी जहाँ से ये शुरू हो रहा है मजमून मैं थोड़ा सा वहाँ से पढ़ देता हूँ ताकि दोस्त सुन लें जी इस मजमून को। हुजूर बयान फरमाते हैं जी सफ़ा नंबर 333 रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 23 चश्मे मार्फत। ठीक है जी। फरमाया और खुदा ने मेरी तायद में इस किस्म के निशान भी ज़ाहिर किए कि मेरे वजूद से भी पहले बाज़ सुलहा ने सॉरी मैं पढ़ना जी सारा पढ़ना थोड़े सामने काज़मी साहब वड्डा क्यों नहीं हो रहा एक मिनट यार हेलो बाज़ सुलहा ने मेरा नाम लेकर मेरे ज़हूर की खबर दी थी और बाज़ ने मेरे ज़हूर से 30 बरस पहले मेरा नाम लेकर और मेरे गांव का नाम लेकर मेरे ज़हूर की खबर दी। और खुदा ने मेरे लिए एक ये भी निशान ठहराया कि पहले तमाम नबियों ने मसीह मौद के ज़हूर के लिए जिस ज़माना की खबर दी थी और जो तारीख़ी तौर पर मसीह मौद के ज़हूर के लिए मुद्दत मुकर्रर की थी, खुदा ने ठीक ठीक मुझे उसी ज़माना में पैदा किया। अब जी इसका हाशिया हजूर नीचे पेश करें जी, ये जो स्टार लगा हुआ है ना जी, इसका हाशिया नीचे पेश कर रहे हैं जी, सुन लें जी। बाज़ नावाकफ़ ये एतराज़ किया करते हैं कि मसीह मौद का कुरान शरीफ में कहाँ ज़िक्र है। इसका ये जवाब है कि खुदा की किताबों में मसीह मौद के कई नाम हैं, मिन जुमला उनके एक नाम उस ख़ातमुल खुलाफा, एक नाम उसका ख़ातमुल खुलाफा है, यानी ऐसा खलीफा जो सबसे आखिर आने वाला है। सो उस नाम के साथ कुरान शरीफ में मसीह मौद के बारे में पेशगोई मौजूद है। चुनाचे सूरह नूर में खुदा ताला ने वादा फरमाया है कि वो मुसलमानों में से आखिरी दिनों तक, अगर तशरीह जो हुजूर बयान फरमा रहे हैं वो पढ़ी नहीं जनाब इन्होंने, ठीक है जी, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये सिर्फ ये क्योंकि मजमून नस्से मजमून को समझ इतनी है, आधी बात पेश करते हैं। पेशगोई मौजूद है। चुनाचे सूरह नूर में खुदा ताला ने वादा फरमाया है कि वो मुसलमानों में से आखिरी दिनों तक उनके दीन की तकवीत के लिए खलीफा पैदा करता रहेगा। उनके ज़रिया से खौफ के बाद अमन की सूरत पैदा कर देगा। आखिरी दिनों तक खलीफों का पैदा होना इस करीना से मालूम होता है कि बामुजब नस्से सरी, सुने जी, नस्से सरी कुरान शरीफ के इस्लाम का दौर दुनिया के आखिरी दिनों तक है। बस मानना पड़ेगा कि इस्लाम में भी एक ख़ातमुल खुलाफा
ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے سلسلہ میں حضرت عیسیٰ خاتم الخلفاء تھے، اور یہ عجیب راز ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ سے بموجب بقول یہود کے 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، اسی طرح اسلام کا خاتم الخلفاء اس مدت کے بعد مبعوث ہوا۔ جی خلیفہ صاحب، جو حضور نے یہاں پر خاتم الخلفاء کی تشریح بیان فرمائی آگے جا کر، اپنے آپ کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے دی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ وہ بھی خاتم الخلفاء تھے، ٹھیک ہے نا، اسی طریق پر آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ کیوں آپ نص مضمون کو چھوڑ جاتے ہیں؟ صرف ترجمہ کے لیے کہ آپ نے جناب ہم پہ ترجمہ پڑھ لیا کہ خاتم کا معنی آخری ہے یا ختم کرنے والا ہے، یہ مضمون سارا کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ جی کاظمی صاحب، یہاں پر تو آخر پہ جا کر خاتم الخلفاء ہی کہا ہے۔ جی جی چلیے اب موقع دیں دیکھیں، بات سنیں۔ جنہوں نے پڑھی ہوتی ہیں نا کتابیں، ان کے ہاتھ نہیں کانپتے حوالہ پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میری قبول کر لیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جی مولوی صاحب گل سن لو میری، مہربانی کرو۔ نہیں کاظمی صاحب، جو آپ نے یہاں پر اعتراض کیا، آپ نے جناب بات تو سنیں نا، جناب بات تو سنیں۔ میں نے تو ابھی تک لفاظی کی ہی نہیں ہے۔ اچھا پیارے بھائی، اوکے، آپ نے اس سے پہلے مجھے سرکاری بھی کہا ہے، آپ نے اس سے پہلے مجھے پرچی والا کہا ہے، بڑی باتیں آپ نے کہی ہیں۔ نہیں، وہ سرکاری تو آپ سرکاری طور پر مسلمان نہیں ہیں۔ چھوڑیں اس بات کو، میں اس پہ نہیں آتا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں، اب آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے یہ دلیل آپ کو دی کس معاملے میں، آپ یاد کریں ذرا۔ نہیں، اب مجھے پتہ ہے جی، آپ نے میوٹ مجھے کر لینا، محترم ماجد صاحب میوٹ تو کریں نا، ڈیکورم تو نہ خراب کریں براڈ کا، کیا سوچے گا وہ، کتنے بڑے عالم ہیں اور یہ نہیں پتا۔ اچھا، گزارش یہ تھی کہ آپ نے خاتم النبیین کا مطلب کیا تھا اعلیٰ اور افضل، آپ نے کہا تھا یہ ہے اس کا ترجمہ، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا کہ بھائی اس کی وجہ، آپ نے کہا بھائی جان اصول ہے عربی کا کہ جب خاتم کا لفظ جمع کی طرف ہو رہا ہو، مضاف مضاف الیہ بن رہا ہو، تو اس وقت اس سے مراد صرف افضل لیا جا سکتا ہے۔ جناب والا، یہ تھی آپ کی دلیل۔ میں نے تو آپ کی دلیل کا رد پیش کیا ہے مرزا صاحب کی اپنی کتاب سے، اور وہاں پر انہوں نے ماشاءاللہ سبحان اللہ، میں کہوں گا مرزا صاحب کے سلطان القلم کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر نے وہ رد کیا ہے باطل عقیدے کا کہ الحفیظ علمان، اگلوں نے قطعی مور لگا دیا اور کہا ہے قرآن کی نصوص صریحہ سے ثابت ہے کہ جب خاتم کا لفظ جمع کی طرف مضاف لے ہو رہا ہو تو اس وقت آخری ماننا ہے۔ یہ ہے میرے سلطان القلم مرزا غلام احمد کی جے، اخیر کر دیا۔ سلطان القلم کے ہم گرویدہ ہیں جناب، ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات انہوں نے وہاں پہ لکھی ہے۔ جزوی طور پر کسی بات سے جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے تو کسی بات کے اوپر داد بھی دیتے ہیں، یہ ہمارے نیوٹرل ہونے کا ثبوت ہے کہ ہم آپ کی کتابوں کو جو جن معنی مفہوم کے ساتھ لکھی گئی ہیں ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں، اس میں تعویلیں کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ مرزا غلام احمد صاحب نے 86 کتابیں لکھی ہیں جو جناب والا وہ قرآن کی تفسیر میں ہی لکھی ہیں۔ میں نے کئی بار سنا احمدیوں کو کہ قرآن کے ایک ایک شوشے سے باہر مرزا صاحب گئے ہی نہیں ہیں۔ بھائی جان، قرآن کا عالم، آپ کا حکم عدل، 14ویں صدی کا آخری خلیفہ مسیح موعود، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا آخری خلیفہ عیسیٰ ابن مریم تھا، آخری الفاظ موجود ہیں اس متن کے اندر جو میں نے آپ کو پیش کیا جناب والا، آخری، پھر کہتا ہوں آخری، اور آپ کے گرامر کے اصول کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے میرے 2 سوالوں کے جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیے۔ سوال نمبر 1، کیا آپ خاتم النبیین سے مراد آج کے بعد یہ مانتے ہیں کہ نبیوں کے ختم کرنے والے؟ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا آپ مرزا غلام احمد صاحب کو حکم اور عدل مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ فیصلہ کریں ابھی بیٹھ کے، اور فیصلہ لوگوں کے سامنے سنائیں کہ آپ مانتے ہیں، اور ان کے سامنے آپ آمنا صدقنا اور سمینا واتانا کرتے ہوئے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، ورنہ مرزا صاحب نے صاف فرما دیا ہے وہ مجھ میں سے نہیں، آسمان پہ کوئی عزت نہیں اس کی، کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے برابر کھڑا ہو گیا وہ بندہ۔ آپ تو محترم صرف مرزا صاحب سے نہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی ان کے اوپر یہ معرفت جو ہے، چشمہ معرفت سے چیزوں کو پڑھنا سیکھیں اور اس چیز پہ اب آمادہ ہو جائیں۔
اور آئندہ کے بعد ابن ماجہ صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ مضاف لے والی کہانی میرا خیال ہے اڑ گئی ہے، پکی ایک دفعہ مور لگا دی ہے، ٹھیک ہے نا، سیل کر دی ہے اس بات کو میں نے آج. تو آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کریں، اپنی شکست کو، اپنے دعوے کو غلط ہوتا تسلیم کریں. مرزا غلام احمد صاحب کی بات کے آگے آپ کی بات نہیں ہے، نہیں تو مرزا صاحب کا فتویٰ آپ کے سامنے کھڑا ہے. یہ میرا اس پہ کنکلوڈنگ ریمارکس تھے. اب میں ہوں کیونکہ آفس میں، تو مجھے جانا ہے. اب آپ طے کر لیں کہ 2 ٹرنز اور کرنی ہے، 1 ٹرن آن کرنی ہے، ابھی تو کتنے جناب منٹ شروع آن ہوا کرنی ہے. پروگرام. تو نہ میں ایسے پھر اس کو نہیں کنٹینیو ہوں کروں گا، جان کیونکہ تے اس کے میں علاوہ آپ کے پاس ہے کمزور کچھ نہیں نا سر. کیا دکھائیں گے آپ مجھے؟ نہ لغت ابن کو عربی کا حوالہ پیش کرنے لگا ہوں جناب، حکام عدل کی کتاب سے، ایسے نہیں. قاضی اس کا صاحب مطلب ہے پجوا آپ مرزا صاحب کی کتاب سے تضاد دکھانے لگے مجھے کہ میں انہوں نے اپنی جناب بات یہ کو غلط دیکھیں لکھا ہوا مرزا ایک صاحب جگہ کی پہ. کتاب سے دینے لگا ہوں، چلے کیونکہ آپ ماشاءاللہ نے تضاد دکھائیں. مطلب میرے لیے ٹھہرایا نا جی. اچھا اب صبر تو میں کر ایک جی، اور دعویٰ کر صبر تو دیتا کرو ہوں، نا وہ جناب، آپ ایسے ثابت نہیں. کر دیں گے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کی کتابوں میں اتنے تضادات ہیں، وہ اس طرح تو نہیں نہ ہونا. اور قاضی اب صاحب اس کی پجوا دلیل نہیں میں ابن نہ ماجہ نہ صاحب جی پیش نہیں. چپ کر یہ جاؤ. دیکھیں جی، میں نے یہ چشمہ معرفت ٹھیک ہے. کا ہی والا نکالا ہوا ہے جو آپ نے دیا جناب، اسے 2 صفحے پیچھے نکالا ہوا ہے میں نے والا. کیونکہ آپ نے یہ باتیں یہاں پر بڑی بیان کی، میں چپ کر کے سنتا رہا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی. شاید آپ کہتے ہیں جی میں نے حفظ کی ہوئی کتاب. میں نے کہا جی پتہ نہیں کنی کی حفظ کی تھی کہ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب بڑی حفظ کر لی ہے. میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ شاید بات کو آپ سمجھے ہوں گے اور آپ نے بات بیان کی ہوگی. اصل بات جہاں سر شروع ہوئی ہے نا جناب، میں نے صرف آپ کا وہ والا پڑھا تھا. ہوں بھجنا نہیں جی، توں صبر کرو. میں تمہیں دسنا کہ کی جناب اتنے انہوں نے خاتم الخلفاء دے میرے معنی دوست کی والا نے کیتے نے. جواب تے دے صبر دو نا نہ ماجد نہ صاحب، ہن پھر قاضی صاحب میوٹ کرو. تسی بڑے دعوے کیتے نے، تسی بڑے عالم ہو، تسی اپنی لائیو دے خلیفہ بڑے بھائی بڑے دیکھو میں نے عالم ہو بڑا تسی. ٹائم دیا آپ کو، اس طرح سے ہاں اگر جی آپ جی ڈھونڈ کرو لو گے مجھے تو بھائی. اچھی میں نے بات ہے. سوال 2 پوچھے ہیں، اب ماجہ صاحب نہیں نے نہیں میں آپ جواب کچھ دیا. پوچھ لینا، میں آپ کو جواب اتنے دینے دیں. جناب، آپ کی مہربانی. میں اتنے جناب اتنے یار دیکھو جی، صفحہ نمبر 329 تو شروع ہو رہا ہے جی مضمون. ٹھیک ہے جی. حضور جناب حاشی میں بیان فرما رہے ہیں، یہ دار قطنی کے حدیث ہے کہ مہدی موعود کی یہ بھی نشانی ہے کہ خدا اس کے لیے اس کے زمانہ میں نشان ظاہر کرے گا. جی چلو جی اس کو چھوڑ دیتے ہیں جی، جہاں پر جو سورج گرہن کی ذکر ہے. آگے میں چلتا ہوں جہاں سے اصل مضمون شروع ہوتا ہے جی. 303 صفحہ یہ جی دوستوں دیکھ لیں جی. ابھی میں پڑھ کے سناتا ہوں جی. کاظمی صاحب کا دجل صاحب کے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے آخری بات کو چھوڑ لے لیا ہے، جو پہلے باتیں اور اس کے بعد باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا. یہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے جی، وہ مجھے کہہ رہے تھے جی آپ کے ہاتھ کہاں پر ہیں کاظمی صاحب. تھوڑے کو پہلی باری میرا پالا نہیں جی پیا. میں تھوڑیاں اچھیاں بیچیاں جاندا وا تے تھوڑے اندر تے ضرورت نہیں ہوندی تسی مینوں اپنی لائف تے چک بھی جاؤ. تمہیں پتہ نہیں ابن ماجہ آ گیا تو چکتے بھی نہیں ہو. ہیلو جی ہوں مضمون اصل جتنے شروع ہوتا جی میں تمہیں وکھانا. میں تو تمہیں یہ حقیقت الوحی دی بھی سیر کرانی جی، تھی ہوں پتہ چلے ہو. حضور فرماتے ہیں جی لیکن یہ سب کچھ جو ظہور میں آیا یہ اس لیے ظہور میں نہیں آیا کہ اصل مقصود میری عظمت ظاہر کرنا تھا، بلکہ اس لیے ظہور میں آیا کہ تا خدا تعالیٰ دین اسلام کی حجت دنیا پر قائم کرے. میں تو خود حیران ہوں کہ میں خود کچھ چیز نہ تھا، لیکن میں خدا کے فضل اور نعمت کو کیوں کر رد کروں. آخر جب کہ بڑے بڑے صدمات اسلام پر وارد ہو کر 13ویں صدی پوری ہوئی اور اس منحوس صدی میں ہزارہا قسم کے اسلام کو زخم پہنچے اور 14ویں صدی کا آغاز شروع ہوا، تو ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ قدیم سنت کے موافق موجودہ مفاسد کی اصلاح اور دین تجدید کے لیے کوئی پیدا ہوتا. سو اگرچہ اس عاجز کو کیسا ہی تحقیر کی نظر سے دیکھا جائے، سنیں جی آگے کیا کہہ رہے ہیں جی. خدا نے اس امت کا خاتم الخلفاء اسے اپنے بندہ کو ٹھہرایا. آگے جی ایک جی. اور میرے بارے میں شیخ محی الدین ابن العربی نے ایک پیشگوئی کی تھی جو میرے پر پوری ہو گئی، اور یہ وہ خاتم الخلفاء جس کا دوسرا نام مسیح موعود ہے سینی الاصل ہوگا، یعنی اس کے خاندان کی اصل جڑ چین ہوگی. نیز وہ تمام پیدا ہوگا، ایک لڑکی اس کے ساتھ پیدا ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ آگے چلتے ہیں جی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر مضمون کو. یہ جو محی الدین نہیں سر پورا پڑھے نا سر، 3 پیج پورے پڑھے نا سر. یہ خاتم الاولاد بھی پڑھ دیں ساتھ ہی. میں تو کہتا ہوں آج یہ بھی کٹا کٹی نکل جائے. یار خلیفہ وقت صاحب چپ کر جائیں، جب آپ کی باری آئے گی نا پھر جو مرضی کرنا. ٹھیک ہے جی آگے پڑھتا ہوں جی.
اچھا جی، یہ وضع حمل کے وقت پہلے پیدا ہوگی اور وہ بعد میں پیدا ہوگا، اسی طرح میری پیدائش ہوئی ہے، میں توام کے طور پر جمعہ کے دن صبح کے وقت پیدا ہوا۔ ممکن ہے کہ یہ پیشگوئی شیخ محی الدین ابن العربی کا اپنا کشف ہو یا کوئی حدیث اس کو پہنچی ہو، بہرحال وہ پیشگوئی میرے پیدا ہونے کے ساتھ پوری ہوگی۔ اب تک اسلام میں میرے سوا کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ وہ سینی الاصل بھی ہو اور تمام بھی پیدا ہو، اور پھر اس نے خاتم الخلفاء ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہو۔ اچھا جی، اس کی تشریح میں اب حاشی میں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں پر خاتم الخلفاء لکھا جی، کوئی ترجمہ نہیں کیا آپ نے، یہ ساری عبارت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، شیخ محی الدین ابن العربی صاحب کی اس پیشگوئی سے خدا کا وہ کلام جو میرے پر نازل ہوا، میری کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا گیا، بظاہر ایک تناقض رکھتا ہے، کیونکہ اس کلام میں مجھے فارسی الاصل ٹھہرایا گیا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں فرماتا ہے، خذوا التوحید التوحید یا ابناء الفارس، یعنی توحید کو پکڑو، توحید پکڑو اے فارس کے بیٹو۔ اور پھر اسی براہین احمدیہ میں دوسری جگہ فرمایا، ان الذین صدوا عن سبیل اللہ رد علیہم رجلا من فارس شکر اللہ سعید، یعنی جو لوگ اسلام کے مخالف ہیں، خدا کی راہ سے روکتے ہیں، ایک فارسی یعنی ساجز نے ان کا رد لکھا ہے، اور خدا اس کی صحیح کا شکر گزار ہے۔ پھر تیسری جگہ اسی براہین احمدیہ میں فرمایا، اللہ کان الایمان معلقا۔ اچھا یہ بڑی یہ خاتم الخلفاء کی آپ تفسیر یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ خاتم الخلفاء جو ہے وہ کون ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کوئی ترجمہ نہیں کیا کہ خاتم کا معنی آخری ہے، اور یہی اصل بات ہے، جہاں پر مضمون ختم ہو جاتا ہے وہاں پر یہ بات۔ اچھا اس کے بعد پھر آپ نے نواب صدیق الحسن خان اپنا صدیق حسن خان صاحب کا حوالہ بھی دیا ہے، حجج الکرامہ کا، مجدد الافسانی کا حوالہ بھی دیا ہے کہ انہوں نے ساری یہ باتیں مسیح کے متعلق لکھی ہوئی ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان کے اوپر تو کوئی فتویٰ لگاتے نہیں جناب، لگائیں نا یہاں پر فتویٰ مجدد الافسانی کے اوپر بھی، کیوں نہیں لگاتے؟ یہ ساری باتیں جو بیان کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اپنی خاتم الخلفاء کی تحریرات پیش کی ہیں کہ جس کا دوسرا نام خاتم الخلفاء ہے، ابن العربی کہتے ہیں۔ ابن العربی نے تو اس کا تو ترجمہ نہیں کیا آخری کے۔ جزاکم اللہ جی اصل الجزا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بیٹھے جناب، میں اور حوالے نکالتا ہوں۔ یہ اصل تحریر ہے جو حضور نے پیچھے سے شروع کی ہے، اور جس کا آدھا یہ آخری حصہ پیش کر کے یہ دجل کرنے کی کوشش کی ہے جناب کاظمی صاحب نے، اور یہاں پر حضور نے خاتم الخلفاء کی کوئی معنی نہیں بیان فرمائے، اور وہی معنی تسلیم کرتے ہیں خاتم الخلفاء کے، خاتم النبیین کے۔ میں دکھاتا ہوں آپ کو ابھی تھوڑی دیر تک خاتم النبیین کے اصل معنی جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت وہی میں بیان فرمائے وہ کیا ہیں، اور آپ نے وہی معنی کیے جو میں نے کیے ہیں کہ تمام انبیاء کے سردار، تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے میں دکھاتا ہوں ان کو۔ اچھا جی ماجا صاحب، یہ جو 3 صفحے پیچھے کی ٹیکنیک ہے اور 3 صفحے آگے والی ٹیکنیک ہے، یہ تو کام نہیں کی، کیونکہ مین دلیل تو مضاف لے کے اوپر میں نے توڑی ہے آپ نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ پھر آپ نے میرے اس سوال کا، جس کا میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں شروع سے، کہ ماجا صاحب آپ ثبوت دیں کہ آپ احمدی ہیں۔ اس وقت لوگ شک کر رہے ہیں آپ پہ کہ آپ احمدی نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے ریکارڈنگ میں موجود ہے، آپ نے خود فرمایا ہے کہ جو ترجمہ کاظمی صاحب آپ نے پیش کیا ہے وہ ترجمہ میں نہیں مانتا، شد و مد کے ساتھ آپ نے انکار کیا مرزا صاحب کی ایک عبارت کا، جب وہ میں نے آپ کو پیش کی ہے اب آپ کہتے ہیں نہیں مرزا صاحب نے وہی لکھا ہوا جو میں بتا رہا ہوں۔ بھائی کیسے؟ یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جو ہیں وہ مطلب آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، یا پھر کوئی اور ہے، پھر آپ میرے سے امتحان لیتے ہیں مرزا صاحب کی کتابوں کا۔ مولانا آپ سے بات کی ہے، مرزا صاحب فرماتے ہیں بعض ناقص بعض ناواقف یہ اعتراض کیا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ناواقف کا اعتراض کرنے والے کو ناواقف کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ مرزا صاحب کی کتابوں سے ناواقف ہیں، آپ نے لغت پہ اتنی توجہ دی ہے کہ مرزا صاحب کی باتیں بھول گئے آپ۔ اردو کی ایک مثال ہے، برا نہ مانیے گا، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا میرے بھائی، اپنے اصل کی طرف آئیں ہر چیز۔ وہ کہتے ہیں گیٹ بیک ٹو دا بیسکس، گیٹ بیک ٹو دا بیسکس ہی ہیں کہ بات شروع ہوئی تھی خاتم النبیین سے، خاتم النبیین سے بات شروع ہوئی تھی جناب والا۔ آپ نے کہا اس کا مطلب ہے سب سے افضل نبی، ختم کرنے والا اس کا مطلب نہیں ہے۔ میں نے آپ کو آپ کے گھر سے ازالہ عوام کا حوالہ دے دیا، آپ نے خود پڑھا، اور اس کے اندر بھی آپ نے یہ ثابت نہیں کیا، آپ نے صرف یہ ثابت کیا کہ مرزا صاحب نے یہ آیت صرف اس لیے استعمال کی ہے
تاکہ جی کوئی کسی طریقے سے ہم مسیح علیہ السلام کو وفات شدہ ثابت کر دیں. تو میں نے آپ سے وہاں پر بھی سوال کیا تھا محترم, سوال نمبر 3 تھا کہ کیا قرآن کی آیتوں کے مفہوم مرزا صاحب بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے, یہ بھی جواب دے دیں. ٹھیک ہو گیا. اب سوال تو یہ ہوا تھا اور میں مختصر رکھوں گا, اتنا لمبی چوڑی وہ بحث کی بات ہی نہیں ہے. آپ ایک بھی دلیل ابھی تک نہیں دے پا رہے ہیں. خاتم الخلفاء لکھ کر کہا ہے یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہو. اب مجھے بتا دیں قرآن کے مفہوم آپ کے پاس زیادہ ہیں یا ہمارے پاس زیادہ ہیں یا مرزا صاحب کے پاس زیادہ ہیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کتاب کی تعلیمات جو میں کہوں گا وہ صحیح ہوں گی, جس آیت کا مفہوم میں بتاؤں گا وہ صحیح ہوگا. باقی جو شخص ان کو نہیں مانتا, آپ کو پتہ ہے خود پسند, نخوت, جو بھی الفاظ مرزا صاحب نے آپ کے لیے پیش کیے ہیں, اپنے آپ کو مرزا صاحب کے فتوے کی زد سے نکالیں. خاتم الخلفاء اور خاتم النبیین دونوں ایک ہی طرح کے ترکیب رکھتے ہیں عربی لغت میں. تراجم آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے آ چکے ہیں. تو خدا را اس کو مانیں, اپنی جان چھڑائیں ایسے عقیدوں سے. بھی نبوت جاری ہے, مرزا صاحب بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جاری کری جا رہے ہیں. پتہ نہیں کدھر سے جاری کر رہے ہیں, کدھر سے ختم کر رہے ہیں. مرزا صاحب تو ختم کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب محترم میں آپ سے صرف سوال یہ کر رہا ہوں, آپ نے کہا افضل نبی, یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. کدھر سے کرنا ہے ثابت؟ آپ نے کہا میں ثابت کرتا ہوں. پھر یہی اقتباس پڑھتے پڑھتے ایک اور آپ نے لینڈ مائن کے اوپر پیر رکھ دیا. مرزا صاحب نے ابن عربی کی عبارتی پیش کر کے خاتم الخلفاء کا مفہوم بیان کر دیا ہے, آخری خلیفہ. جناب والا سوچیں ذرا, آپ مجھے ابن عربی کے تانے دے رہے تھے, حوالہ پیچھے پڑا 3 صفحے پیچھے, انہوں نے ابن عربی کا نام لے کے انہوں نے کہا جی ایلو جی ایپ پہ آ جائے. تو بھائی جان اب آپ فیصلہ کریں, ابن عربی کی کون سی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں؟ مرزا صاحب نے جو کتاب پڑھی ہے وہاں سے تو خاتم الخلفاء کا مطلب انہوں نے یہی اخذ کیا. آپ نے پتہ نہیں ابن عربی کی کون سی کتاب پکڑی ہوئی ہے جو میرا خیال ہے جماعت نے آپ کو دی ہے. مرزا صاحب کے پاس وہ والی کتاب نہیں تھی. جو مرزا صاحب کے پاس کتاب تھی محترم, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے, ابن عربی کا حوالہ دے دیا. آپ نے خود اپنے منہ سے یہ بات پڑھی ہے. اب پیچھے رہ کیا گیا ہے آپ کی وہ جو دلیل جو آپ میرے سے پوچھ رہے تھے, اس سے آپ نے میرے سے ابھی تک یہ سوال بھی نہیں پوچھا کہ آپ ان کو حق عدل مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. لیکن ہاں ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ ابن عربی کو مرزا صاحب حق عدل مانتے ہیں. اور اگر ابن عربی کو مرزا صاحب حق عدل مانتے ہیں اور آپ مرزا صاحب کو حق عدل مانتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ابن عربی کو آپ حق عدل مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میتھمیٹکس کا سمپل فارمولا ہے, جب A=B ہوتا ہے اور B=C ہوتا ہے تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ A=C ہوتا ہے میرے بھائی. تو ابن عربی والی بات بھی آپ کی گئی. اب افضل نبی جو آپ مجھے ثابت کر رہے تھے, لغت کھول کھول کے مضاف علیہ کی گردانے پڑھا رہے تھے, بھجن وہ کدھر گیا ہے؟ وہ آرگیومنٹ تو لائیں سامنے. مرزا صاحب سے پہلے تو یہ تو بتائیں حق عدل مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اتنا سوال کا جواب ہے آپ نہیں دے پا رہے. مانتے ہیں تو ان کی بات مانیں. خاتم الخلفاء مضاف علیہ نہیں ہے, یا تو انکار کر دیں نہیں یہاں پر ترکیب جو ہے وہ بدل گئی ہے, یا ترکیب بدل دیں, یا مرزا صاحب کو بھائی کسی پاسے تے لاؤ, کسی پاسے تے آؤ سونے ہو. میں تھوڑے نال کی گل کراں, ایک ہی بار رپیٹ کر دیں گے, میں جو حوالہ دوں گا 3 صفحے پیچھے سے پڑھیں گے اور پھنس جائیں گے اس میں. ابھی تو افضل نبی پر آپ نے آنا ہے, تو ابھی میرے پاس ایک اور چیز بھی آپ کے لیے سرپرائز ریڈی ہے افضل نبی کے بارے میں. تو کائنڈلی میں کہتا ہوں وہ پیش کریں جہاں سے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں. پھر آپ نے کہا میں آپ کو حقیقت الوحی بھی پھراؤں گا. بھائی جان آپ مجھے جدھر مرضی پھرائیں, میری دلیل اپنی جگہ پر قائم ہے. ازالہ حوام کے اندر میں نے آپ کو پیش کر دیا. اس کے علاوہ آخری نبی کا حوالہ میں نے مرزا صاحب کے بیٹے سے بھی آپ کو پیش کر دیا. اگر اس کے بعد کہیں گے تو میں ملفوظات بھی کھول دوں گا, مکتوبات بھی کھول دوں گا. اور پرچیاں نہیں ہیں, پوری پڑھی ہوئی ہیں, پڑھی بھی ہوئی ہیں ماجا صاحب, پڑھائی بھی ہوئی ہیں. تو اس لیے نا یہ چیلنج میں نہ کریں پھوکے, ذرا تھوڑا سا ہمت کریں. آپ کے لوگ سن رہے ہیں, 90-98 بندہ 100 بندہ سن رہا ہے. اپنے احمدی ہونے کا پہلے ثبوت دیں, حکم عدل مانیں. میرے پہلے سوال کا جواب میں رپیٹ کرتا ہوں, 3 سوال ہیں, تینوں کے جوابات دے دیں. سوال نمبر 1, کیا آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو حکم عدل سمجھتے ہیں؟ اپنے احمدی ہونے کا ثبوت دیں, نمبر 1. نمبر 2, خاتم النبیین سے مراد آج کے بعد آپ نے نبیوں کے ختم کرنے والے ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ اور تیسرا مجھے جواب دیں کہ جو لغت آپ لے کے آئے ہیں, لغت کی مرزا صاحب کے سامنے کیا اہمیت ہے؟ اور مجھے ذرا یہ اب اس کی ترکیب سمجھائیں, ذرا مضاف علیہ بھی سمجھائیں. مجھے بالکل نہیں سمجھ آتی ان باتوں کی, یہ بھی سمجھا دیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اب آئیں کوئی نئی بات کریں, پرانی باتیں رپیٹ نہ کریں محترم, وقت بہت قیمتی ہے. اب میوٹ کر لیں جی, میوٹ کر لیں. جناب یہ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی تھی کہ جناب کوا جو ہے اپنی 4 بھی جو ہے وہ بھی بھول گیا ہے. کاظمی صاحب کو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے بات کیا کرنی ہے. بار بار وہی باتیں رپیٹ کی جا رہے ہیں, کاظمی صاحب اونچا اونچا بولنے سے یا لفاظی کرنے سے کوئی علم بڑھ نہیں جاتا. علم وہی رہتا ہے جو انسان کے دماغ کے اندر ہو. ٹھیک ہے, آپ جتنا مرضی اونچی بولی جائیں جناب, آپ کے اونچی بولنے سے کوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم عدل سے کو بدل نہیں جانا. وہ ہمارے لیے حکم عدل ہی ہیں اور حکم عدل ہی رہیں گے. ٹھیک ہے نا. جہاں پر بات آپ یہ کہتے ہیں
کہ مجھے مضاف مضاف علیہ کی سمجھ نہیں آئی. جنابی محترم سب سے پہلا فتویٰ آپ اپنے گھر پر لگائیں. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں آپ کے گھر سے جناب مضاف مضاف علیہ کی، فتویٰ وہاں پر لگانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انا خاتم النبیین و انت یا علی خاتم الاولیاء. کیا ترجمہ بنے گا جناب اس کا؟ کہ اے علی میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور تو ولیوں کو ختم کرنے والا ہے. یعنی نہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نے آنا ہے اور نہ ہی حضرت علی کے بعد کسی نے ولایت کسی کو ملنی ہے. یہ آپ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں. اور آپ کے علماء نے مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے خاتم المہاجرین جب جمع کے صیغے کی طرف مضاف مضاف علیہ بنتا ہے تو معنی افضلیت کا ہوتا ہے. وہاں سے میں نے یہ لیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بار بار وہی بات بیان کی ہے. ابن العربی نے جو عقیدہ پیش کیا ہے وہ جماعت احمدیہ والا عقیدہ ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تحریرات نوٹ کی ہیں اپنی کتابوں کے اندر. اور آپ کہہ رہے ہیں جناب ابن العربی نے آپ کا عقیدہ بیان کر دیا. کہاں پر پیش کیا جناب؟ میں دوبارہ سنا دیتا ہوں آپ کے سامنے کھول کر. ابن العربی نے کہا ہے کہ جو خاتم الخلفاء ہوگا وہ عربی نہیں ہوگا، وہ سینی الحسن ہوگا. یہ بات بیان فرمائی انہوں نے. وہاں پر کہاں لکھا ہے جناب خاتم الخلفاء کا معنی خلفاء کو ختم کرنے والا؟ آپ دلیل دے رہے ہیں خاتم الخلفاء کی کہ خلفاء کو ختم کرنے والا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایسی کوئی تحریر بیان ہی نہیں فرمائی. آپ نے تو وہ حوالے پیش کیے ہیں جو ابن العربی کے ہیں. نواب محمد صدیق حسن صاحب کے حوالہ پیش کیا آپ نے، وہ آپ نے چھوڑ گئے ہیں کیونکہ وہ آپ کے مقصد کا نہیں تھا نا جی. وہاں سے جو آپ نے تحریر پیش کرنی تھی وہاں سے وہ مقصد ختم ہو جانا تھا، کیونکہ آپ کو اپنی تحریر کے لحاظ سے یہ صرف اچھا لگتا تھا کہ جہاں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو صحیح طرح سنا نہیں رہے. میں سناتا ہوں جناب کہ جہاں پر یہ بار بار 200 333 کا مضمون پیش کر رہے ہیں جناب، وہ حضور یہ بیان فرما رہے ہیں جی بعض ناواقف یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسیح موعود کا قرآن شریف میں کہاں ذکر ہے. اب ان سے پوچھا جائے کہ مسیح موعود کا قرآن میں ذکر ہے، یہ کہیں گے نہیں ہے. تو حضور یہی بات بیان کر رہے ہیں. اس کا یہ جواب ہے کہ خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے. یہ نام کا بیان ہو رہا ہے، یہ صفت بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ان کا نام بیان ہو رہا ہے. اور صفت جو ہے وہ ہمیشہ نام کے اوپر اطلاق ہوتی ہے، اور اس کا نام اس کا خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے. اچھا آگے اس کی تصریح بیان کر رہے ہیں وہ، یہ بات جس کو یہ سمجھ نہیں رہے. فرمایا آخر آنے والا ہے، سو اس نام کے ساتھ قرآن شریف میں مسیح موعود کے بارے میں پیشگوئی موجود ہے. چنانچہ سورہ نور میں خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ حضور تشریح بیان فرما رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں جی خاتم الخلفاء کا معنی انہوں نے یہ کر دیا ہے، آگے تشریح نہ پڑھو، بس اس بات کو سمجھو نہیں، جو بات میں نے بیان کر دی وہی اچھی ہے، وہی بات درست ہے. اور یہ کہتے ہیں جی آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ہم نے ان کی بات مان کر ہی آپ کا یہ ترجمہ آپ کا ایکسیپٹ کیا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی تمام انبیاء کی مہر، تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ. یہ ہم انہی کا معنی کر رہے ہیں، میں کو اپنا معنی نہیں کر رہا. خلیفہ وقت صاحب یہ لفاظی جو آپ بار بار کرتے ہیں نا جناب کہ میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، بات آپ سے کوئی ہوئی نہیں ہے. نہ آپ جناب ابن العربی کو ڈیفینڈ کر سکیں، نہ آپ کو قرآن کی آیت پیش کر سکیں. جو آپ نے حوالے پیش کیے ہیں وہ مضمون ہی اور چل رہا ہے. اور نص مضمون کو تو سمجھیں، آپ بڑے عالم ہیں اپنے جناب، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ نص مضمون کیا چیز ہے. مضمون وہاں پر حضرت مسیح ابن مریم کی وفات کا بیان ہو رہا ہے اور آپ دلیل پیش کر رہے ہیں جناب یہاں پر ختم نبوت کی دلیل ہے. کمال بات ہے جناب آپ کی. آپ نے جواب کب دینا جی ابن العربی کا؟
آپ نے کب جواب دینا ہے قرآن کریم کی آیت کا؟ اگر آپ کا معنی تسلیم کر لیا جائے تو پھر انا خاتم النبیین وانتا یا علی خاتم الاولیاء کے جو الفاظ استعمال فرمائیں گے ان کا معنی کیا کریں گے جناب؟ چلیں جی، جزاک اللہ جی، جواب دیجیے گا۔ اچھا باقی تو آپ نے ابن ماجہ صاحب باقی وہ باتیں رپیٹ کی ہیں، میرا خیال ہے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں رہی، تو بات آپ نے بات کو بار بار رپیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک نئی بات آپ نے کہی ہے۔ ابن ماجہ صاحب سننے کا حوصلہ رکھیں، جی میں آنے لگا ہوں خاتم، میں آنے لگا ہوں آپ کی جو دلیل آپ نے پیش کی ہے نا ابھی اولیاء والی، خاتم الاولیاء والی، آپ نے میرے سے حوالے مانگے ہیں، میں آپ سے حوالہ مانگوں، حوالہ دے سکتے ہیں اس کا؟ مائک کھولیں نا ذرا۔ تفسیر صافی آیت خاتم النبیین کی تفسیر میں کون سی کتاب میں ہے یہ؟ کتاب کا نام بتائیں، کس کتاب میں یہ حوالہ ہے؟ نام ہی بتا دیں۔ تفسیر صافی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ بھائی جان آیت خاتم النبیین کی تفسیر میں یہ جناب انہوں نے حدیث لے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، بھائی جان آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حوالہ کدھر ہے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں۔ تفسیر کے اندر روایات ہوتی ہیں، اچھا چلیں سن لینا، ماجد صاحب سن لیں، علم کی بات بھی سن لیں، مہربانی فرمائیں۔ سر ایک منٹ ٹھہریں سر، تفاسیر جو ہوتی ہیں، تفاسیر کے اندر جو روایات ہوتی ہیں وہ تفاسیر سے نہیں لی جاتی، روایتوں کی کتابوں سے لی جاتی ہیں۔ آپ نے روایتوں کو کتاب کا نام بتانا ہے کہ میں میوٹ کریں نا ماجد صاحب، ایسے نہ کریں، ابھی دیکھیں آپ کی دلیل کہاں پہ جانے لگی ہے، اسفل سافلین میں آپ کی جانے لگی ہے دلیل، یہ میں اٹھا کے پھینکنے لگا ہوں، ذرا چیک کریں کدھر سے اٹھاتا ہوں، کدھر سے پھینکتا ہوں۔ یہ جو کتاب ہے نا جہاں سے یہ حوالہ لیا گیا، جو تفسیر کا آپ نے ذکر کیا ہے محترم، وہ ہے تاریخ بغداد، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 79 پہ، آئیے سمجھ۔ اور اس کے اندر جو خطیب بغدادی صاحب ہے نا، تاریخ بغداد لکھنے والے، آپ کو پتہ ہے اس کے نوٹس کیا ہیں؟ اس من گھڑت موضوع روایت کے اوپر انہوں نے کیا لکھا ہے؟ بلکہ کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے، خود لکھا ہے، جس بندے نے یہ حدیث پیش کی ہے اپنی کتاب میں تاریخ بغداد میں، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین، رسول اللہ نے ان کو فرمایا، حضرت علی سے مروی ہے یہ حدیث، میں خاتم النبیین ہوں اور اے علی تو خاتم الاولیاء ہے۔ سر آنکھیں کھولیں، موضوع من گھڑت گھڑی ہوئی روایت پیش کر رہے ہیں آپ مجھے، جس کے اندر جو پیش کرنے والا ہے جناب ثابت کریں، آپ کے کہنے سے من گھڑت ہو جائے گی، ثابت ہونے لگا ہے، اور دیکھیں تو صحیح آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا کیا ثابت ہوتا ہے آج آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ روایت پیش نہیں کرنی۔ آپ کے کہنے سے من گھڑت ثابت ہو جائے گی۔ ماجد صاحب کیا ہو گیا ہے؟ سارا کول ختم ہو گیا آپ کا، کیا ہو گیا؟ میں آپ کو تفسیر صافی سے نکال کے دکھاتا ہوں۔ دیکھیں وہ آپ میری طرف سے بھائی جان آپ تفصیل عامی سے نکالیں یا تفسیر خاصی سے نکالیں، تفسیر جدھر سے مرضی نکال لیں، اس کی جو اصل روایت موجود ہے وہ تاریخ بغداد میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے نہ اس روایت کی مجھے کوئی کاپی دی نہ کچھ کیا، بس لگا دیا، لیکن کیونکہ ظاہر ہے ہم عالم لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کے ان چیزوں کا، تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی سنیے گا جی غور سے، تاریخ بغداد ہے، مصنف کا نام ہے خطیب بغدادی، تاریخ بغداد کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر ہے 79، اس کے اوپر یہ روایت لے کر آئے ہیں خطیب بغدادی صاحب، اور اس روایت کو لکھنے کے بعد کیا لکھتے ہیں؟ حاذ الحدیث موضوع کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ہوئی حدیث، ناقابل اعتبار۔ کیوں لکھے موضوع اور لکھے کیوں اور بھائی جان ایک منٹ، کیوں لکھے پھر لکھے کیوں؟ میں باہر نکالو اسے، ایک منٹ میں اس کا جواب، او بھائی میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں، صبر کر بھائی جان، انہوں تو چپ کراؤ بھائی، کی ہو گیا لگتا ہے بہت ہی بلڈ پریشر آئی ہو گیا ہے، جواب دینا تو کہ کیوں لکھی اور سر جی سنو، او بھائی جان پہلے تو گل تے سن لو نا، دلیل تے مینوں رد کرن دیو، پھر تہاڈیاں میں سن بھی لینا۔ بھائی جان ہوش بھائی یہ دیکھ لیں یار، آپ کے بندے ڈیکورم کے باہر نکل رہے ہیں۔ اچھا کیا لکھتے ہیں؟ حاذ الحدیث موضوع، ٹھیک ہے جی، آگے کیا لکھتے ہیں؟ لکھے کیوں؟ اور سر ایک منٹ صبر کریں، مجھے عربی کا ترجمہ بھی پیش کر لینے دیں یہاں پہ۔ یہ حدیث موضوع ہے اور کسی قصہ گو نے کسی کی کارستانی لگتی ہے، یہ خطیب بغدادی لکھ رہے ہیں جو حدیث لے کے آئے ہیں، اسے عمر بن واصل نے گھڑا ہے یا اس کے نام سے گھڑی گئی ہے، انہوں نے راوی کا نام بھی بتا دیا، عمر بن واصل نے اس حدیث کو گھڑا ہے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 79 کھول لیں، خطیب بغدادی نے کیا لکھا ہے اس کے اوپر نوٹس۔ بھائی جان کیا ہو گیا، ادھر جا رہے ہیں، کون سی باتیں پیش کر رہے ہیں؟ جس طرح سے آپ کی لل مہدی الا لیسا نہیں نہ چلتی، موضوع روایت ہے، اس طرح یہ بھی نہیں چلتی میرے بھائی، ٹھیک ہے جناب والا؟ تو یہ باتیں نہ کریں اس طرح کی، آئیں اس بات کی طرف جو آپ میں اور ہم میں ایکول ہے،
मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को तो मानते हैं ना, जब उन्होंने लिख दिया ये कि खातिमुल आपने खुलफा का तरीका मतलब बयान है किया है जी आखिरी काज़मी खलीफा। साहब, जी आपने दुरुस्त तरीका बयान किया ओ है। इब्ने माजा साहब एक मिनट, ओ इब्ने माजा साहब की हो जी गया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕੀਦੇ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। मेरा वक्त ਇੰਝ है नहीं और होता। माइक मेरा म्यूट किया जा रहा हदीस है। अब मौजू मेरा पेश माइक करनी है तो दोबारा जिरा हुआ, करो मैं हदीस आपसे के ऊपर। गुफ्तगू और नहीं कर सकूंगा क्योंकि अब आपके ना हो गए हैं, वो कहते हैं टाइराड खुल गया है। जनाब इजी आपकी हो बात कंप्लीट हुई है तो मैंने आपको म्यूट किया। भाई जब भाई कंप्लीट नहीं हुई ना, भाई कंप्लीट नहीं हुई मेरे दोस्त, मैंने बात कंप्लीट नहीं की। मैं तो अभी बता रहा हूँ लाल मादी अली साहब की बात बता रहा हूँ। ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲੂਜ਼ ਟਾਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। ਤੁਸੀਂ मैं ਦੋ मिर्जा ਦਫਾ साहब ਲੂਜ਼ का ਟਾਕ ਕਰ खातिमुल ਚੁੱਕੇ खुलफा ਹੋ, वाला ਤੁਸੀਂ हवाला ਮੇਰੀ दे रहा ਬਰਦਾਸ਼ਤ था। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। सर जी ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਹਦੀਸ ਵੇਖ ਨੂੰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਈਫ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੌਜੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਜ਼ਈਫ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਉਹ ਸਰ ਕਿ ਗਲਤ ਬਗਦਾਦੀ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਆਗੇ ਕਿ ਮੌਜੂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ। ਜ਼ਈਫ ਤੋਂ ਵੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜੇ, ਮੌਜੂ ਜੇ, ਮਤਰੂਕ ਜੇ, ਘੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਜ, ਮੌਜੂ ਝੂਠੀ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਕਹਿ ਜੇ। ਰਹੇ ਆ, ਮੌਜੂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਗਦਾਦੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂ ਰਿਵਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਚੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਬਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰੂਜ਼ ਟਾਕ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੇ ਖਤੀਬ ਬਗਦਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਖਤੀਬ ਬਗਦਾਦੀ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਭਾਈਓ। ਉਹ ਖਤੀਬ ਬਗਦਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਜੱਦਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ। ਇਬਨ ਅਰਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਜੱਦਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ। इब्ने माजा भाई को बात करने दें, वो कर सकते हैं बात। इनकी इतनी हैसियत नहीं कि दो बंदे बात करें इनसे। इब्ने माजा भाई आपका जारी रखें। जज़ाकल्लाह, मैनू हुण ज़बरदस्ती म्यूट भी करोगे, मैनू ला दिओगे, मैनू पता है इस गल दा। और कोई नहीं करदा तानू जबरदस्ती उदों दी सुनन। ਉਹ mute ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੀ- ਮੈਨੂੰ ਕਮਲ ਆਤੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦੀ mute इब्ने ਕੀਤਾ माजा ਹੈਗਾ। भाई नाल करो गल, मेरे नाल ना करो। जी जी चलो मैनू हुण मैं गल तो तुहाडे मुखातब ही नहीं होया। गल नहीं मुकम्मल मैं कर तुहाडे लेंगे। मुखातब होया, मैनू मुखातब ना करो। इब्ने माजा भाई ना अच्छा, करो, ठीक कोई हो। दोस्त और ना बोले। ठीक हो गई, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा गल है वे भाईजान, बड़ी सादा जी गल है। इब्ने माजा साहब गौर करो इस गल नूं। ਇਹ ਮੌਜ਼ੂ ਰਿਵਾਇਤ ਜੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੇਨ ਦਲੀਲ ਤੇ ਹੈਗੀ नहीं सी, मैं तो ਤੁਹਾਡੀ दलील ਦਾ ਰੱਦ पेश किया। सुनियो बात को समझें, जब एक बंदा क्रॉस एग्जामिन कर रहा होता है ना तो दलील तोड़नी होती है, और वो मैंने तोड़ दी है, बखरा बखरा कर दिया है। आपने दलील पेश की, मैंने तोड़ दी है दलील। मेरी मेन दलील वही है, मेरी मेन जी मैं ये देखिए इब्ने माजा साहब आप फिर मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं ना। दलील मेरे आज़म पास- साहब, आप कब बात करना है, आपने कब बात करना है? क्योंकि देखिए 20 सेकंड सर, 20 सेकंड उन्होंने 3 बार बोला, सर, आप 20 सेकंड वही बात कह रहे हैं बार बार। इस तरह से नहीं होता सर, मेरी बात के बीच में बोल रहे हैं ना, आप भी बोल रहे सर। हैं। नहीं 20 आप तकरीर सेकंड कर रहे हैं ना, आप बात नहीं कर रहे हो, तकरीर करी जा रहे हैं। सर 20 सेकंड्स मांग रहा हूँ आपसे, क्या हो गया? चलिए जी 20 सेकंड काउंट करना शुरू करेंगे। हाँ जी सर जी, मेरी वजाहत सुन लें। ये दलील इब्ने माजा साहब ने पेश की है, खातिमुल औलिया वाली मौजू रिवायत है, मान घड़त रिवायत है। मैंने बता दिया रावी जिसके ऊपर कलाम है, जिसने घड़ी है वो भी बता दिया। जिसने ये हदीस पहली दफ़ा तारीख में पेश किया ना, मैंने उस किताब का नाम सफ़ा नंबर के साथ बता दिया, ठीक है। इनकी दलील टूटी है, मेरी मेन दलील अभी तक वहीं पर कायम है। खातमुन नबीयीन का मतलब नबियों के ख़त्म करने वाले हैं, मिर्ज़ा साहब ने लिखा अज़ाला अवाम में। दलील नंबर 1। दलील नंबर 2, जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 333 के बाद मिर्ज़ा साहब ने खातिमुल खुलफा का लफ्ज़ लिख के आखिरी कहा है। इनकी लुगत वाली दलील भी तोड़ दी मैंने मिर्ज़ा साहब से ही, और इनकी दलील खसम जो दूसरी वाली वो भी मैंने तोड़ दी है। और तीसरी ने मौजूद रिवायत मुझे पेश की और मेरे से कह रहे थे जी तो नहीं पता, तो नहीं पता। भाईजान पता है सानू, मेरा वक्त मुकम्मल हुआ, जवाब दियो, मेहरबानी करो। मेरा ख्याल है उन गल वैसे मौकी गई है, और की करनी है। जी माजा भाई आप माइक खोलें। काज़मी साहब ने जनाब दलील तोड़ी है, अजीब तरीके से तोड़ी है। उन्होंने कहा जी उसने लिखा जी ये रवायत मौजू है इसलिए मौजू है। काज़मी साहब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं आप कि जब आप किसी रवायत को मौजू करार दें, मुअल्लक करार दें, तो उसके रावियों के ऊपर बहस उठाई जाती है और मुकदमा उठता है, तब जाकर उसकी सेहत के ऊपर एतराज़ होता है। अच्छा जी, अब मैं जनाब ये बात आपके सामने पेश करता हूँ। ये जो चश्मे मार्फत का बार बार हवाला पेश कर रहे हैं, ठीक है जी, ये कहते हैं जी हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
خاتم کا معنی نبیوں کو ختم کرنے والا لیا ہے، یعنی اس کے بعد اب کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے جی. اب ان کے سامنے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند حوالے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس میں انہوں نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے نبوت کے جاری ہونے کی دلیلیں دی ہیں. اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی اللہ تعالیٰ نے رتی برابر بھی شرم اور حیا رکھی ہے نا جی، ٹھیک ہے، تو جہاں پر آپ یہ اپنا معنی منوانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابوں کے کٹ پیسٹ لگاتے ہیں نا جی، وہاں پر اگر یہ تحریرات بھی پڑھ لیتے، ٹھیک ہے نا، تو شاید ان کو یہ معنی سمجھ آ جاتا. ٹھیک ہے جی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا. اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مخاطبہ نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں. یہ جی خاتم کا معنی. اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا. یہ اس بات کی تشریح کر رہے ہیں کاظمی صاحب جس کو آپ مجدد ماننے سے انکاری ہیں نا جی. محی الدین ابن العربی کا حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے دیا تھا، میں نے کہا تھا جی میں ثابت کروں گا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات سے کہ حضور نے کس نبوت کو بند کیا ہے، اور آپ کے اپنے گھر سے میں نے حوالہ دیا تھا جس کا رد آپ نہیں کر سکے، نہ قرآن کی آیت کے اوپر کوئی تبصرہ کر سکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب میں اپنی بات کے اوپر آپ کو دلائل دے رہا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، اور بغیر شریعت نبی ہو سکتا ہے مگر وہی جو پہلے امتی ہو. پس اس بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی ہوں. تجلیات الہیہ صفحہ نمبر 24. جی بھائی اور پڑھو جی، تنہوں اور دسنا میں جناب. ایک منٹ جی، تھوڑے گھر دے بل بھی میں دیاں گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جناب اسے چشمہ معرفت وچ صفحہ نمبر 324 وچ والا، میں اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر دلی صدق سے ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے، مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں، یعنی وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہو وہ ختم نہیں ہے. یہ ہے جی خاتم کا معنی کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. جو اس کے چراغ میں سے نور لیتی ہے وہ ختم نہیں، کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے، یعنی اس کا ذل ہے اور اسی کے ذریعہ سے ہے اور اسی کا مظہر ہے اور اسی سے فیض یاب ہے. کاظمی صاحب یہ حوالے آپ نے غالباً نہیں پڑھے. آپ کہتے جی میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں نے کتابیں حفظ کی ہوئی ہیں. یہ تسی اپنی براڑ تے جا کے ہو جی کھچا مار سکتے ہو، میرے سامنے نہیں مار سکتے. کاظمی صاحب ابن ماجہ کے سامنے بیٹھے ہو تسی. ٹھیک ہے جی. اے لو جی جناب ہن امام ربانی مجدد الافسانی حضرت شیخ احمد فاروق سرہندی صاحب دا حوالہ لو جی. تواڈے گھروں ہن میں پہنچاں گا پورا گھر تک، یہاں تے کفر دے فتوی انہاں تے بھی لاؤ. ٹھیک ہے جی. تے یہاں پھر چھڈو جناب. وہ کہتے ہیں حصول کمالات نبوت مرتبہ را و طریق طبیعت و وراثت بعد از بعثت ختم الرسل علیہ وعلی جمیع الانبیاء والرسل صلوات والتحیات منافی خاتمیت او نیست فلاں تکن من الممترین. جناب کہ ختم رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کا حاصل کرنا آپ کے خاتم الرسل ہونے کے منافی نہیں. لہٰذا اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو.
ਚਲੋ ਜੀ ਆਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम कहते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਘਰ ਤੇ ਪੜਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਠਾਈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ नहीं आगे मैं पेश करता हूँ अगर कहते जनाब बड़े ना थोड़े वास्ते तो नहीं तो मैं आता हूँ जनाब आगे और चल जाना हुजूर फरमाते हैं जी सिर्फ उस नबूवत का दरवाज़ा बंद है जो अहकाम शरीयत जदीदा साथ रखती हो या ऐसा दावा जो हो जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा से अलग होकर दावा किया जाए लेकिन ऐसा शख्स जो एक तरफ उसको खुदा ताला उसकी वही में उम्मती भी करार देता है फिर दूसरी तरफ उसका नाम नबी भी रखता है یہ دعویٰ قرآن شریف کے احکام کے مخالف نہیں کیونکہ یہ نبوت بواعث سے امتی ہونے کے دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ذل ہے اور کوئی مستقل نبوت نہیں زمیمہ برائین احمدی جناب اور پیش کرا تھوڑے گھر دے والا بھی میرے سامنے پیج ہے خلیفہ بخش صاحب وہ ٹائم کدن آنا جدوں تسی اپنے گھر دے والوں دے جواب دینا سنو وہ ٹائم فکس کرو نا میرے نال کہ جو تھوڑے گھر دے والے پڑھا تو تسی مجھے جواب دیو گے جزاکم اللہ جی احسن الجزا باقی جی اگر جی انہوں نے خلیفہ بخت صاحب نے اور کوئی گل کرنی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میرے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام دے اور بھی حوالے موجود نے آپ نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا سوائے اس شخص کے جو آپ ہی کے نور سے منور ہو اور آپ ہی کا ظہور بروز ہو اے جی خاتم النبیین دی تفسیر جو حضور نے بیان فرمائی جے کیوں نہیں پڑھ دے تسی کہندے میں کتاباں حفظ کیتیاں نے اسی پڑھ تانوں سناواں گے جزاکم اللہ جی احسن الجزا اگر مزید انہوں نے کوئی گل کرنی ہے تو کر دے رہا جی جی میں بس یہی کہوں گا ماجد صاحب میں یہی کہوں گا ماجد صاحب غصہ نہ کیا کریں وہ کیا ہے یار علمی تھوڑی بہت تو آپ کو پتہ ہے کہ جب فٹ بال کھیلا جاتا ہے نا تو ہلکی چلی لانگڑی تو چلتی ہے آپ پریشان نہ ہوا کریں باقی جہاں تک آپ نے میرے پہ اس سے پہلے اعتراض مارے منو اپنی لائف دے نہیں چوک دے تے ماجد صاحب انہوں نے بولن دیا خوبصورت کلوزنگ کی اصل میں نا بات یہ ابن ماجد صاحب کے ساتھ ہماری پرانی محبت ہے ان کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے ٹھیک ہے تو باقی ابن ماجد صاحب آپ ہمیشہ ہماری براڈ کاسٹ پہ ویلکم ہیں آپ نے کہا کہ کال نہیں اٹھاتے ابن ماجد صاحب آپ مجھے حکم کریں میں ابھی براڈ لگا لیتا ہوں آپ آئیں سارا دن بیٹھیں جب آپ کا دل کرے جائیں جب آپ کا دل کرے آئیں کھلے ہاتھوں سے آپ کو وہ میں اب کھلے ہاتھوں سے آپ کو استقبال کروں گا آپ میری براڈ پہ آ جائیں سیکر کی براڈ پہ آ جائیں آپ ہمارے ہمیشہ ہمارے لیے قابل عزت رہیں گے ٹھیک ہے جہاں تک بات رہی بس آپ مذاق لے کہ ابن ماجد صاحب بڑا جواب نہیں جی آیا ہوں اج تو بعد نہ تسی لسان العرب کھولنا جی تو نہ کوئی اور میرا خیال ہے مرزا صاحب دی کتاباں ہی کافی نے اس چیز کو ثابت کرنے واسطے دوسرا علمی بددیانتی کاؤنٹ ہوندی ہے سن لو گل محترم بات تو کرنے دیں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اس کے بعد مجھے آفس میں کام بھی جانا بھی ہے تو مجھے بات ایک دفعہ مجھے کنکلوڈ کرنے دیں اس کے بعد آپ لوگ ظاہر ہے بیٹھے ہیں آپ لوگوں نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں میرے جانے کے بعد وہ کر لیجیے گا اچھا ابن ماجد سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میری ابن ماجد صاحب گزارش سن لیں گزارش یہ ہے کہ اگر اس علمی اکھاڑے میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہلکے پھلکے پنجے چل گئے ہیں نا میرے سے تو وہ میری معذرت پہلے پیشگی قبول کر لیں ٹھیک ہے ہوتا یہ ہے کہ علمی میدان کے اندر جب علمی پہلوان نکلتے ہیں نا تو بڑی بات ہوتی ہے لیکن الحمدللہ ایک میں کریڈٹ دوں گا اس ہوسٹ کو کہ بہت اچھی اس نے براڈ کاسٹ چلائی ہے بندے نے اللہ اس کو جزا دے اس کام کی بہت اچھے طریقے سے بات کروائی کچھ 2-3 ادھر ادھر ایسی چیزیں ہوئی ہیں لیکن کوئی نہیں ان کو مذف کرتے ہیں ایسا ہوتا تھا چھوٹے موٹے معاملات میں بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں باقی جہاں تک رہا ابن ماجد صاحب مرزا صاحب کی کتابیں ہم نے پڑھی بھی ہوئی ہیں پڑھائی بھی ہوئی ہیں میرے بھائی تو یہ باتیں ہمیں تو نہ کریں یہ جو آپ نے دوسرے حوالہ جات پیش کیے ہیں میں اس سے بڑھ کے پیش کر سکتا ہوں ملفوظات مکتوبات کے حوالے افضل نبی مرزا صاحب نے قرار دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی افضلیت ان کے آخری ہونے سے ثابت کی ہے لیکن میں بھی آپ کو بحث نہیں کروں گا آپ کے ساتھ کیونکہ یہ پھر بحث لمبی ہو جائے پیش کرنا چاہوں میں کر دوں ملفوظات کا میں حوالہ بھی پیش کر سکتا ہوں لیکن میں سن لو نا اور باویو سن لو گل سن باقی
जहाँ तक रहा वाकई इब्ने माजा साहब आलिम इंसान है, अल्लाह ताला इनके इल्म में और हिलम में इजाफा फरमाए। बाकी खातमुन नबीयीन दा मतलब कि नबियां दे खत्म करने वाले ਇਹਨੂੰ मान लो बेहतर रही है। जज़ाकल्लाह जी, हसन अल जज़ा, ख्याल बड़ी रखें। टाइम कट के आए हो ना, फिर मना लो ठीक हो गया। आज तो ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਓ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ज्यादती है। आप इधर ही आ जाओ, अपनी ब्रांड बुला लांगा, मैं आप ही ला लांगा ब्रांड किस दिन। बस ठीक है, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਆਓਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੀਕਰ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਝਾ ਭਾਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਤੇ ਹਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਫਰਮਾਏ ਨੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰ, ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। नहीं अल्लाह ताला तो कहता वजीब वतदा। चले मैं दुआ करता हूँ, रब्बना ला तुझे कुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। हाँ, मैं भी तुम्हारे वास्ते रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम जी भाई। जी बहुत शुक्रिया खलीफा वक्त भाई और सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया।